ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران ایران کی فضائی دفاعی نظام تیار کرنے کی 85% سے زائد پیداواری صلاحیت محفوظ رہی۔ ایرانی خبررساں ادارے فارس کی دستاویزی فلم میں عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ دفاعی پیداواری مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے باوجود میزائل اور فضائی دفاعی نظام کی تیاری و فراہمی کی رفتار جنگ سے پہلے کی سطح سے کم نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق ایران کی فضائی دفاعی صلاحیت کا بڑا حصہ پاسداران انقلاب کے اداروں میں تیار ہوتا ہے اور بعض شعبوں میں جنگ کے دوران پیداوار میں اضافہ بھی ہوا۔ ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ حملوں کے باوجود دفاعی پیداوار کا بڑا حصہ متاثر ہونے سے محفوظ رہا اور اس وقت فعال فضائی دفاعی نظام کا ذخیرہ جنگ شروع ہونے کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے۔ ان کے مطابق ایران جنگ کے دوران دفاعی نظام کی پیداوار اور فراہمی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق سامنے نہیں آئی۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان آج اہم مذاکرات ہوں گے، جن میں ہڑتال کے خاتمے اور مطالبات پر پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان کے مطابق مذاکرات سپہر 3 بجے کوارٹر ہاؤس سندھ میں ہوں گے، جن میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ملک بھر میں ٹرانسپورٹرز کی نوروز سے جاری پرامن ہڑتال کے باعث مال برداری کا نظام متاثر ہے۔ ٹرانسپورٹر رہنماؤں نے مذاکرات سے بریک تھرو کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جائز مطالبات تسلیم کیے گئے تو ہڑتال ختم کر دی جائے گی، تاہم حکومتی وفد کی جانب سے صرف زبانی یقین دہانی کی صورت میں احتجاج جاری رکھنے اور مزید 10 روز تک ہڑتال بڑھانے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے اور مطالبات پر عملی فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جی میونگ نے شمالی کوریا کی کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے باضابطہ خاتمے کے لیے براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک سے دھمکیوں کا سلسلہ روکنے اور امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے پر زور دیا۔ صدر لی کے مطابق مذاکرات میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی مزید توسیع روکنے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بھی بات ہو سکتی ہے، تاہم شمالی کوریا نے تاحال سیول کی مذاکراتی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا اور اپنی جوہری صلاحیت برقرار رکھنے پر قائم ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور جنوبی کوریا کی 11 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں بھی شروع ہونے جا رہی ہیں، جن کی پیانگ یانگ مخالفت کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روس اور شمالی کوریا کے بڑھتے فوجی تعاون نے بھی جزیرہ نما کوریا کی سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ملک میں مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں اور ڈیموں میں پانی کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو گئی ہے۔ تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا، جبکہ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 68% تک پہنچ گئی ہے۔ دریائے سندھ کے تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقامات پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے، جبکہ راوی اور چناب میں بھی آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے 17 سے 19 اگست کے دوران راوی اور چناب سے ملحقہ ندی نالوں میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائوں، گرج چمک اور موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور، مردان، سوات، ایبرآباد اور ہری پور سمیت کئی اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بعض اضلاع میں بھی بارش متوقع ہے، جبکہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خضدار کے پہاڑی علاقے شور فرود میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے، جبکہ متعدد دہشت گرد زخمی ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 3 گروہوں کی صورت میں مختلف ٹھکانوں پر موجود تھے، جنہیں گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا ہے اور فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو ملنے والی کامیابی کے بعد حکومت کو عوامی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔
جبکہ پنجاب کی طرز پر آزاد کشمیر میں بھی ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپس، اسکالرشپ، کسان کارڈ اور حکومت آزاد کشمیر کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ دوسری جانب نون لیگ کی مرکزی قیادت کے اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر غور کیا گیا، جبکہ حتمی فیصلہ نواز شریف کو سونپ دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ صرف ایران کے اختیار میں ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں، جبکہ آبنہ ہرمز ایران کی تھی، ایران کی ہے اور ایران کی ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی ٹویٹ، طیارہ بردار بحری جہاز یا حکم کے ذریعے آبنہ ہرمز پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ کی جانب سے اپنی شکست تسلیم نہ کرنے تک ایران آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔